بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زینت پوائنٹ سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کلک کیجیے ہماری نئی اپڈیٹ سے باخبر رہنے کے لیے۔ الحمدللہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ وبه قال حدثنا حمید بن مسعدة البصری قال حدثنا عبد الوهاب الثقفی عن حمید عن انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ربعة ليس بالطويل ولا بالقصير حسن الجسم وكان شعره ليس بجعد ولا سبط أسمر اللون إذا مشى يتكفأ۔ محترم حضرات، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حلیہ مبارکہ کے سلسلے کی دوسری حدیث ہے۔ سب سے پہلے اس حدیث پاک کا ترجمہ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہ حلیہ مبارکہ کے سلسلے میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میانہ قد تھے، نہ دراز قامت تھے، نہ پستہ قد، خوبصورت بدن والے تھے، اور آپ کے بال میں نہ بالکل پیچدار تھے، نہ پیچیدگی تھی، نہ بالکل آپ کے بال سیدھے تھے۔ آپ گندمی رنگ کے تھے، جب آپ چلتے تھے تو جھکتے ہوئے چلتے تھے، جب آپ چلتے تھے تو قدم مضبوطی کے ساتھ اٹھا کر کے چلتے تھے، جب آپ چلتے تھے تو تیز چلتے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حلیہ مبارکہ کے سلسلے میں یہ دوسری روایت بھی حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے۔ جیسا کہ پہلے میں نے کہا کہ شمائل الترمذی میں امام ترمذی علیہ الرحمہ نے زیادہ تر حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایات کا تذکرہ کیا ہے، اور ان کا حق بھی ہے، اس لیے کہ خاص نبی کے خدام میں سے ہو۔ نیز میں ان شمائل الترمذی کی روایات کے تذکرہ کے سلسلے میں یہ بات بتلا چکا ہوں کہ ان احادیث کے اوپر گفتگو نہ تدریسی اعتبار سے ہے، نہ مقررانہ اعتبار سے ہے، بلکہ ایک عوامی مجلس کے تحت 15 اور 20 منٹ کے اندر روایت کو سمیٹنے کا ہمارا منشا ہوتا ہے اور مقصد ہوتا ہے، اور اس کے نتیجے میں عام مسلمان کو یہ سبق دینا ہوتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، آپ کے حلیے، آپ کے شمائل کے تعلق سے جو کتب حدیث میں چند روایات محدثین نے ذکر فرمائی ہے، وہ روایات ہمارے سامنے آ جائے اور ان روایات کے مطابق ہم اپنی زندگی گزارنے والے بن جائیں۔ تو اس روایت کے اندر بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سراپا اور حلیہ کے تعلق سے ایک بات یہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمائی کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ربعۃ لیس بالطویل ولا بالقصیر۔
معتدل القامت تھے، نہ بہت لامبے تھے، نہ پستہ قد تھے، نہ ناٹے تھے، جیسا کہ پہلی روایت میں بھی یہ بات آئی۔ دوسری بات حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ نے ذکر فرمائی، حسن الجسم، آپ خوبصورت بدن والے تھے، آپ کا بدن حسین جمیل تھا۔ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کے بدن مبارک میں حسن کو کوٹ کوٹ کر کے بھرا ہوا تھا۔ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کا مشہور یہ شعر کہ وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَى قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدُ النِّسَاء، کہ میری آنکھوں نے آپ سے زیادہ حسین کسی کو نہیں دیکھا، اور کسی ماں نے آپ جیسا جمیل اور حسین نہیں جنا۔ خلقت مبرأ من کل عیب کأنک قد خلقت کما تشاء، اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو ہر نقص سے پاک صاف پیدا فرمایا تھا۔ گویا کہ سرکار جس طرح چاہتے تھے بے عیب پیدا ہونا، اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو اپنے منشے کے مطابق آپ کے اعضاء کو ڈھالا تھا، آپ کو حسین جمیل بنایا تھا۔ بلکہ بعض شعراء نے تو اس آخری مصرے کو یوں پڑھا کہ خلقت مبرأ من کل عیب کأنک قد خلقت کما یشاء، تشاء کے بجائے یشاء، یعنی اللہ جس طرح بنانا چاہتا تھا اس طرح اللہ کی جو چوائس تھی اس طرح نبی کو بنایا۔ ظاہر سی بات ہے کہ نبی کی چوائس میں اور اللہ کی چوائس میں فرق ہوگا۔ تو اس شعر کو اگر کما یشاء پڑھیں گے تو پھر آپ کے حسن کے اندر اور نکھار پیدا ہو جائے گا۔ تو حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ اسی بات کو کہہ رہے ہیں کہ حسن الجسم، کہ میرا حبیب خوبصورت بدن والا تھا۔ وَكَانَ شَعْرُهُ لَيْسَ بِجَعْدٍ وَلَا سَبْتٍ، آپ کے بال نہ بالکل پیچدار تھے نہ بالکل سیدھے تھے، بلکہ آپ کے بالوں میں ہلکی سی پیچیدگی ہوتی تھی، ہلکے سے موڑے ہوئے ہوتے تھے، اور یہ خوبصورت علامت ہے بالکل پیچدار ہونا۔ جیسا کہ میں نے کل کی مجلس میں بتلایا، حبشی لوگوں کے بال بالکل پیچدار ہوتے ہیں اور گورے لوگوں کے بال بالکل سیدھے ہوتے ہیں، تو یہ حسن کے اندر کمی کرنے والی باتیں ہوتی ہے۔ سرکار کے بالوں میں یہ بات نہیں تھی۔ چوتھی بات یہ ذکر فرمائی اسمر اللون، کہ آپ گندمی رنگ کے تھے۔ پہلی روایت میں اس کی نفی کی گئی تھی کہ ولا بالآدم، کہ آپ گندمی رنگ کے بھی نہیں تھے، اور اس روایت میں فرمایا گیا کہ آپ گندمی رنگ تھے۔ تو ان دونوں روایتوں میں کوئی تعارض نہیں ہے۔ علماء نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چونے کی طرف سفید نہیں تھے، بلکہ سفیدی کے اندر ہلکی سی سرخی تھی۔ اسی کو بیان کرنے کے لیے یہاں روایت کے اندر ذکر فرما دیا کہ اسمر اللون، کہ آپ کے بدن مبارک جو سفید تھا وہ خالص سفید نہیں تھا، بلکہ اس میں سرخی ملی ہوئی تھی، ملاحت کا پہلو تھا اس میں، آپ کے حسن میں۔ جیسا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے روایت میں فرمایا کہ یوسف صبیح وأنا ملیح، کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن کے اندر صباحت تھی اور میرے حسن کے اندر ملاحت تھی۔
جس کے حسن کے اندر ملاحت ہو، جس کے حسن کے اندر سفیدی کے اندر سرخی ملی ہوئی ہو، تو آدمی اس کے حسن کو جتنا بھی دیکھے اس کا جی نہیں بھرتا ہے، بلکہ اس کی تمنا یہ رہتی ہے کہ میں دیکھتا ہی رہوں، دیکھتا ہی رہوں، دیکھتا ہی رہوں۔ تو میرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قسم کا حسن عطا فرمایا تھا۔ اذا مشا یتکفؤ، جب آپ چلتے تھے تو ذرا آگے کو جھک کر کے چلتے تھے۔ یہ آخری مضمون روایت کا ذکر کیا گیا جس میں سرکار کی رفتار کا تذکرہ کیا کہ سرکار کی رفتار کیسی تھی۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رفتار کے سلسلے میں یہاں جو لفظ ذکر کیا گیا یتکفؤ، علماء نے یتکفؤ کے 3 معنی ذکر فرمائے ہیں۔ ایک تو آدمی جب چلے تو ذرا آگے کو جھک کر کے چلے، جس طرح کسی ڈھلان سے آدمی چلتا ہے تو اس کا بدن آگے کو ذرا جھکا ہوا ہوتا ہے۔ دوسرا ترجمہ یہ کہ آدمی جب چلے تو قوت کے ساتھ قدم اٹھا کر کے زمین پر رکھے، رگڑ کر کے پیروں کو نہ چلے جیسا کہ عورتوں کی عادت ہوتی ہے، تو اس سے بھی چال میں ایک شان معلوم ہوتی ہے۔ تیسرا معنی یہ ذکر فرمایا ہے کہ تیز رفتاری کے ساتھ چلنا۔ تیز رفتاری کے ساتھ چلنے کا یہ مفہوم نہیں کہ دوڑنا، آدمی اپنی ہی رفتار سے چلے لیکن تیز چلے۔ اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رفتار کے سلسلے میں ایک روایت ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی، جو امام ترمذی علیہ رحمہ نے شمائل میں ذکر فرمائی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ خوبصورت کوئی چیز نہیں دیکھی، گویا سورج آپ کے چہرے میں روا تھا، یعنی رخ انور میں غایت درجہ چمک دمک تھی۔ میرا حبیب کیسا ہوگا جس حبیب کے حلیے کو رب نے اپنے منشے کے مطابق ڈھالا ہوگا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی چال میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تیز رفتار کسی کو نہیں دیکھا، گویا زمین آپ کے لیے لپٹی جاتی تھی، بے شک ہم خود کو تھکا دیتے تھے، یعنی آپ کے ساتھ چلنے میں ہم کو تھکاوٹ محسوس ہوتی تھی، اور آپ تیز رفتار نہیں چل رہے ہوتے تھے بلکہ اپنی معمولی رفتار سے چلتے تھے کہ کأنما الارض تطوی لہ انا لنجہد انفسنا وانہ لغیر مقترس وانہ لغیر مقترس۔ میں نے دارالعلوم اشرفیہ کے زمانے میں 1994 کی بات ہے، دور حدیث کے اندر جب شیخ یعقوب سارودی دامت برکاتہم و مد فیوضہم بخاری شریف پڑھانے کے لیے حضرت شیخ کے وفات کے بعد سال کے اخیر میں تشریف لاتے تھے، تو ان کی خدمت کے لیے، ان کے ساتھ تفریح کے لیے کسی طالب علم کو جا کر کے یہ کہنا پڑتا تھا کہ حضرت میں آپ کی خدمت کروں گا، تفریح میں آپ کے ساتھ چلوں گا۔ تو اس سال بندے کی قسمت کے اندر یہ خدمت نصیب ہوئی، تو حضرت شیخ کے ساتھ میں جب چلتا تھا اور حضرت بڑا ایک راؤنڈ لگاتے تھے تفریح کے اثر کے بعد، اثر کی نماز کے بعد، تو حضرت آپ
اپنی رفتار سے چلتے تھے، لیکن اس رفتار میں ایسی تیزی تھی کہ میں پیچھے ہو جاتا تھا، حالانکہ اس وقت میں جوان تھا۔ مجھے تھوڑے تھوڑے فاصلے کے ساتھ دوڑ کر کے آپ کے ساتھ ہونا پڑتا تھا، تب جا کر کے میں حضرت کے ساتھ ہوتا تھا اور کچھ علمی گفتگو ہوتی تھی۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سراپا کے متعلق جو روایات کے اندر تذکرہ ملتا ہے، اور میں نے یہ سبق اس سے حاصل یہ کیا اور اخذ یہ کیا کہ پورا سرافہ آپ کے کسی امتی کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے نہیں ڈالا، البتہ آپ کے سراپے کے تعلق سے جو باتیں روایتوں میں آتی ہے، ایک آدھ باتیں اللہ والوں کی زندگی کے اندر وہ ہوتی ہے، کسی کے اندر حسن، کسی کے اندر چہرے کی ساخت، کسی کے اندر چلنے کی رفتار اللہ تعالیٰ نصیب فرماتے ہیں، بیٹھنے کی، گفتگو کرنے کی، مختلف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حلیے شریفہ کے تعلق سے مختلف چیزیں مختلف اکابرین کی زندگی میں اور ان کے حلیے میں جھلکتی ہے۔ تو میں نے سرکار کی جو تیز رفتاری کے تعلق سے بات آئی، وہ حضرت شیخ کی رفتار کے اندر اس کا میں نے اپنی آنکھوں سے معائنہ کیا اور اس کو محسوس کیا۔ اللہ تبارک و تعالی سرکار کے ساتھ ہمیں محبت نصیب فرمائے، اور سرکار کے سراپا کے تعلق سے جو باتیں ہمارے سامنے وقتاً فوقتاً آتی رہتی ہے، سرکار کے ساتھ ان چیزوں کو محبت بڑھانے کا ذریعہ بنا کر کے زندگی کے اندر اتباع نصیب فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔